قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ حضور شہزادہ رسول گلشن زہرا کے خوبصورت پھول، حضور پیر طریقت رہبر شریف حضرت علامہ مولانا حضور سید الشاہ مسعود میاں صاحب قبلہ کی محبت اور کلیا چک مالدہ بنگال کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں، بہت لمبا چوڑا پروگرام نہیں، جب تک آپ کا دل لگے گا یہ ناچیز آپ کا خطاب کرے گا۔ ماشاءاللہ پنڈال بھی بڑا خوبصورت، مجمع بھی بڑا خوبصورت اور بڑی آج کی محفل کے دولہا بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ پہ جتنا ناز کرو کم ہے، آپ کو اگر پیر ملا ہے تو آل رسول ہے، شہزادہ رسول ہے۔ آپ کی مغفرت کے لیے ان کی نسبت ہی کافی ہے۔ اللہ اگر بخشنا چاہے گا اپنا فضل فرمائے گا تو قیامت کے دن صرف ان کی نسبت سے آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے، مگر فضل ربی شرط ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں، اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا جو نبی کی توہین کرے، گستاخی کرے، اناب شناب بولے، وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کے والدین کریمین، ماں باپ تھے یا نہیں، کلمہ پڑھے تھے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ کیا ان کا کہنا غلط ہے یا ان کا کہنا صحیح ہے؟ یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں ملک الموت کس شان سے آئے، آنے کا انداز کیا تھا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ملک الموت جب آئے تو آنے کا انداز کیا تھا، کس شان سے تشریف لائے۔ صرف 3 باتیں آج آپ میری تقریر میں سنیں گے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان نہ آتی نہ کل کو سر، شاف مشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ اپنے انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی، اپنے انداز میں پڑھیں۔ بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز کم مت کرنا، بس سیٹی نہ بجے، سیٹی نہیں بجنا چاہیے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے،
ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. اے رسول، آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، بشر. مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، بہکاوے میں مت آنا، کسی یہودی اور نصرانی کے کہنے پہ مت آنا، اپنے باپ دادا کی طرح مجھ کو مت سمجھ لینا. مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہ بتاؤ کہ علی نگر کے لیے، علی نگر بستی کا نام کیا ہے؟ علی نگر ہے. ماشاءاللہ نام کتنا خوبصورت ہے، علی نگر. علی کے دیوانے یہاں ہیں. غلام ربانی اس بستی میں شاید 1-2 مرتبہ آ چکا ہے. شاید لوگوں نے ہم کو خبر دیا کہ حضرت آپ یہاں آ چکے ہیں. تو بالکل ادب سے بیٹھیں. آپ مجھ کو پہچانتے، میں آپ کو پہچانتا ہوں. بالکل ادب سے بیٹھیں. قرآن کہتا ہے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، انسان تو ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا کے جیسا نہیں ہوں، خدا کے برابر نہیں ہوں. لیکن یاد رکھو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کا عبادت گزار ہوں. مگر مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. میری طرف دیکھیے. ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں. رسول کو جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، کافر. لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ رسول عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، عام بشر کی طرح نہیں ہے. آپ سے گناہ ہوتا ہے، رسول سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. رسول تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ادھر دیکھیے، آپ لوگوں کو مچھر کاٹتا ہے، نبی کو کبھی مچھر نہیں کاٹا. ہمارے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے، نبی کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی. ادھر دیکھیے، ہم لوگ راستے سے گزرتے ہیں تو ہم کو جلدی کوئی آدمی سلام نہیں کرتا، لیکن نبی جب گزرتے تو راستے کے پیڑ پودے بھی نبی کو سلام کرتے، کنکر پتھر بھی نبی کو سلام کرتے، جنگل کے جانور بھی نبی کو سلام کرتے. نبی بشر ضرور ہیں لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے. ہمارے پسینے میں بدبو آتی ہے لیکن نبی کے پسینے میں کبھی بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہی خوشبو. صحابہ راستے سے گزرتے تو ان کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ رسول کس طرف سے گئے ہیں، بلکہ خوشبو بتاتی کہ رسول اس طرف سے گئے ہیں. یہ ہے رسول کی شان. رسول بشر ہیں لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے. ہم لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے لیکن نبی پر 6 وقت کی نماز فرض ہے. ادھر دیکھیے، آپ مر جائیں تو آپ کی بیوی اگر جوان ہو تو عدت گزارنے کے بعد، عدت وفات گزارنے کے بعد آپ کی بیوی کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے. اس کا ماں باپ چاہے تو کسی سے بھی نکاح کر سکتا ہے. اگر آپ مر جائیں، انتقال کر جائیں،
آپ کی بیوی اگر جوان ہے، شادی کے لائق ہے، تو اس کا ماں باپ یا خود وہ بیوی اگر چاہے تو عدت وفات گزارنے کے بعد کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن نبی کی بیوی نبی اگر پردہ کر جائیں تو نبی کی بیوی اگرچہ جوان ہو، مسلمانوں پر حرام 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 ہے. یہ ہے نبی میں اور آپ لوگوں میں، ہم میں، یہ نبی میں بہت بڑا فرق ہے. نبی بشر ضرور ہیں لیکن کسی بھی چیز میں وہ ہماری طرح نہیں ہے. ادھر دیکھیے، اس لیے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. ہم مر جاتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن موت نبی کو بھی آتی ہے. زور سے بولو، موت نبی کو بھی آتی ہے، لیکن ان کی موت ایک سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے، ان کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے، ان کی موت ایک پل کے لیے ہوتی ہے. ہم لوگ مٹی میں مل جاتے ہیں لیکن نبی کو مٹی نہیں کھاتی، بلکہ نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے سلام کو سنتے ہیں، وہ ہمارے درود کو سنتے ہیں. یہ ہے نبی کا مقام، یہ ہے نبی کا مرتبہ. اگر نبی کی شان دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھو. کسی بے ایمان سے مت پوچھنا، کسی بدعقیدے سے مت پوچھنا. تم مسلمان کے بچے ہو، قرآن سے پوچھنا نبی کیسے بشر تھے، تو قرآن آپ کو جواب دے گا. نبی بشر ضرور ہیں لیکن کسی بھی چیز میں تمہاری طرح نہیں ہے. ایسے بشر ہیں کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، محبوب بھی ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے، برہان بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. رسول کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہے. آج جو ہماری لڑائی چل رہی ہے، دنیا ایک طرف، سنی ایک طرف. یہ لڑائی مرغا مچھلی کی نہیں ہے. زور سے بولو، یہ لڑائی مرغا مچھلی کی نہیں ہے، پلاؤ چلاؤ بریانی کی لڑائی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی نہیں ہے، مزار شریف کی لڑائی نہیں ہے، پیری مریدی کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے. دنیا کہتی ہے سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے. آپ ان سے کہہ دو سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے. مگر جو ان سے محبت کرتا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کٹرا شریف کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے بغداد کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے. چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور ان کی گستاخی کرتا ہے تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں. ہماری محبت نبی کی محبت پر موقوف ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان کی گستاخی کرتا ہے ہم ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے. آج آپ میری تقریر سنیے اور اپنے نبی کا مقام پہچانیے، اور جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے. لاکھ کوئی کتے بھوکے، زور سے بولو، لاکھ کوئی کتا بھوکتا رہے، ان کے بھوکنے پر آپ کو دھیان، زور سے بولو، نہیں دینا ہے. جب میرے نبی پیدا ہوئے تو مکے میں بھی کتے بھوکے اور مکے کے باہر بھی کتے بھوکے. اس وقت بھی کچھ پالتو کتے تھے اور کچھ پھالتو کتے تھے. آج بھی کچھ پالتو کتے ہیں اور کچھ پھالتو کتے ہیں. پالتو کتا پھالتو کتے سے بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو چاہے پالتو کتا بھوکے چاہے پھالتو کتا بھوکے، آپ کو دھیان نہیں دینا ہے. نبی کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے اپنے پیارے پیغمبر کے لیے. ادھر دیکھیے، ہمیشہ جان دینے کی کوشش کرنی ہے، کبھی بھی کسی بات پر دھیان نہیں دینا ہے. اپنے پیغمبر کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھنا ہے، اور اپنے پیغمبر کو اس دنیا میں اللہ کی عطا سے پاک اور بے عیب سمجھنا ہے.
نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے شریعت ہے، نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے قانون ہے، قانون۔ نبی نے جو کہہ دیا وہی قانون ہے، اور نبی نے جو کیا وہی قانون ہے، وہی ہماری شریعت ہے۔ حدیث سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515، ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت؟ فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فبقى احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني انظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے، ارے بولو تھکے تو نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ غلام ربانی نے ابھی کیا بیان کیا؟ حدیث؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو، کیا بیان کیا؟ زور سے بولو۔ لگتا ہے بریانی نہیں کھائی ہے، ارے بولو بریانی کھائی ہے کہ نہیں؟ او ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ میری تقریر میں بیٹھے رہو، حضور سے دعائیں لے کر جانا، سلام پڑھ کے جانا، بہت لمبی نہیں۔ میری گھڑی حضرت کی بارگاہ میں ہے، ارے زور سے بولو، میری گھڑی حضرت کی بارگاہ میں ہے۔ جب تک بولو ہری جھنڈی، جب تک حضرت کی بارگاہ سے گھڑی چلے گی غلام ربانی بولے گا، لیکن جب جیسے حکم ہوگا میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ادھر دیکھیے۔ میں نے جو ابھی آپ کو حدیث سنائی، بڑی شاندار حدیث، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر کتنا جلدی بولو؟ 515۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی، کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے؟ اعلان نبوت کا زمانہ زور سے بولو قریب آ چکا ہے۔ تو نبی نے کیا کہا سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے، ایک فرشتے زمین پر آئے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے۔ جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے ہوا کیا یہی حضور ہے، کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے نے جواب دیا ہاں ہاں جلدی اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا نیچے والے فرشتے نے؟ کیا کہا؟ جلدی اترو۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، جلدی اترو، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے۔ کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے۔ غور سے سنیے، اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے،
نیچے آنے کے بعد کچھ دیر تک میرے سامنے کھڑے رہے. نبی فرماتے کچھ دیر میرے سامنے کھڑے رہے. اچانک میں نے دیکھا وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ زور سے بولو. جیسے غائب ہوئے کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. بہت بڑا ترازو. ترازو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو. بنگال میں بھی تو ترازو کہا جاتا ہے. ارے بولو. جیسے بہار یو پی میں ترازو کہا جاتا ہے ایسے بنگال میں بھی تو ترازو کہا جاتا ہے. دونوں فرشتے کچھ دیر کے بعد کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. ترازو. غور سے سنیے. نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے. ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہیں اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور دونوں فرشتے گئے میری امت کے ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے. بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے. ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا. میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے. سب کو ترازو کے پلے میں رکھا. میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ 10 پر بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے. سب کو ترازو کے پلے میں رکھا. میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ 100 پر بھی بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے 1000 عبادت گزار کو لائے. بڑے بڑے اولیاء کرام کو لائے. سب کو ترازو کے پلے میں رکھا. میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو. اب مزے کی بات سنو. جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا یہ واقعہ دیکھا یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے تو دونوں فرشتے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لو وزنتہو بے امتہی لرجہہا. ارے چھوڑو چھوڑو ان کا وزن کیوں کر رہے ہو؟ ان کو کیوں تول رہے ہو؟ ان سے برابری کیوں کر رہے ہو؟ 1 تو چھوڑو 10 تو چھوڑو 100 تو چھوڑو 1000 تو چھوڑو. اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سب لوگ بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو. یہ بتاؤ کہ دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ جلدی بولو. ارے دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ 1 تو چھوڑو 10 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 100 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو. ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ. زور سے بولو. تو اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جب ساری امت رسول کی طرح نہیں ہے رسول کے برابر نہیں ہے تو یہ گلی کوچوں میں پھرنے والا کتا رسول کے برابر ہوگا؟ ارے بولو بولو. وہ تو ہماری جوتیوں کے برابر نہیں ہے. وہ حضرت کے خاک پا کے برابر نہیں ہے. حضرت کے دھول کے برابر نہیں ہے. کسی ولی قطب کے برابر نہیں ہے. تو بولو کسی صحابی کے برابر نہیں ہے. تو بتاؤ پیغمبر کے برابر ہونا تو محال ہے. اس لیے جہاں رہیے کسی کے بہکاوے میں مت آئیے. آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں میرے نبی کے خلاف بڑی تیز آندھیاں چل رہی ہے. زور سے بولو. میرے نبی کے خلاف بڑی تیز آندھیاں چل رہی ہے اور ہمارا قرآن کہتا ہے اے نبی
جو آپ کا گستاخ ہوگا یاد رکھیے اتلم بعد ذالک زنیم سنسمہ علی الخرطوم. اے رسول جو آپ کا گستاخ ہے اس کا پانی گڑبڑ ہے. اے رسول جو آپ کا گستاخ ہے اس کا بلڈ گڑبڑ ہے, پانی گڑبڑ ہے, وہ اپنے باپ کا نہیں ہے. رسول کا گستاخ اپنے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا, اس کا پانی گڑبڑ ہے. سنسمہ علی الخرطوم. کل قیامت کے میدان میں ہم اس کے سور جیسے چہرہ کو, تھوتنی کو داغ دیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے. لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. تھکے تو نہیں؟ ایسے نہیں, ہاتھ اٹھا کر بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو. یہ بنگال ہے, بنگال. بنگال کا مسلمان جذباتی ہوتا ہے, جذباتی. اب بڑا بھولا بھالا, بڑا سیدھا سادھا. آج بھی تمام اسٹیٹ میں سب سے شانتی پر امن شانتی جہاں ہے وہ ہے بنگال, کیونکہ یہاں دیدی کی حکومت ہے. ارے بولو کس کی حکومت ہے؟ دیدی. دیدی بہت اچھی حکومت کر رہی ہے. ایسے ہی لوگوں کو چاہیے کہ دیش میں شانتی بنا کر رکھے. کیا بنا کر رکھے؟ زور سے بولو. دیش میں شانتی بنا کر رکھے. بالکل ادب سے بیٹھے. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے. ایک واقعہ سنیے. ایک شخص نبی کی بارگاہ میں پہنچا. جلدی بولو. ایک شخص نبی کی بارگاہ میں پہنچا. اس کا نام کیا تھا؟ ولید بن مغیرہ. کیا نام تھا؟ جلدی بولو. ولید بن مغیرہ. میرے نبی سے کہا کہ اے نبی, میں نے سنا ہے کہ آپ نبی ہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ. تو نبی نے فرمایا کیا تم کو شک ہے؟ کہا شک ہے, اسی لیے تو آپ سے کوسچن کرنے آیا ہوں. نبی نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو, پوچھو. اس نے کہا نبی اگر آپ نبی ہیں تو میرے بارے میں ایسی باتیں بتائیے جس کو میں ہی جانتا ہوں. راز کی بات ہے, نہ میری بیوی جانتی ہے, نہ میرا کوئی دوست جانتا ہے. بس راز کی بات ہے, میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا. آپ اگر بتا دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا. تو نبی نے کیا فرمایا؟ مت پوچھو. نبی نے کیا فرمایا؟ مت پوچھو. لیکن وہ نہیں مانا تو ادھر دیکھیے, جب نہیں مانا ضد کرنے لگا تو نبی نے اس کے راز کی بات بتانا شروع کیا. نبی نے بتاتے بتاتے 10 باتیں بیان کی. کئی باتیں؟ زور سے بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو. کئی باتیں؟ 10 باتیں بیان کی. آخری میں کہا کہ تو حرامی بھی ہے. کیا کہا؟ ارے بولو. 9 باتیں تو بتائی اور 10ویں بات کیا کہی؟ جلدی بولو. کہ تو حرامی بھی ہے. اب وہ آدمی سر کو پکڑ کے سوچنے لگا کہ محمد نے 9 باتیں تو بالکل صحیح کہی ہے, لیکن 10ویں بات جو انہوں نے کہا کہ تو حرامی ہے, جب 9 کنفرم ہے تو لگتا ہے 10ویں بھی کنفرم ہے. کیا کہا؟ جب 9 کنفرم ہے تو لگتا ہے 10ویں بھی کنفرم ہے. ادھر دیکھیے, وہ اپنے ماں کے پاس گیا تلوار لے کر. کہا ماں, محمد نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان کی ہے. 9 تو بالکل کنفرم ہے, جس کو میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا, لیکن ایک آخری میں کہا ہے کہ تو حرامی بھی ہے. جب 9 کنفرم ہے تو لگتا ہے یہ بھی کنفرم ہے. سچ بتا ورنہ یہ تلوار ہے, گردن مار دوں گا. ماں نے ڈر کے مارے کہا, سنیے, ماں نے ڈر کے مارے کیا کہا, جواب سنیے. ماں نے جواب دیا اے بیٹا محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے پیغمبر ہیں, ان سے الجھا مت کرو اور ہر بات پوچھا نہ کرو. محمد نے جو کہہ دیا ہے سب صحیح ہے. اے بیٹا, محمد نے کہہ دیا کہ تو حرامی ہے تو اے بیٹا واقعی تو پکا حرامی ہے. ماں نے کہا مجھے قتل مت کرو. سن لو, محمد نے راز کھول دیا ہے تو میں بھی راز کھول دیتی ہوں. تمہارا باپ اس لائق نہیں تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو سکے, اور بہت مالدار تھا.
बहुत लंबी चौड़ी परोपटी थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बाप के मरने के बाद इस परोपटी का मालिक गैर बन जाए। ऐ बेटा, मैंने इसी वजह से, मेरे घर में एक चरवाहा रहता था जिससे मैंने संबंध बनाया, जिससे तुम हो। मोहम्मद ने जो कह दिया है वो सब सही है। तो ऐ बेटा याद रखो, मोहम्मद की गुस्ताखी मत करो और मोहम्मद से हर बात पूछा मत करो। हजरात याद रखिए, तो जो नबी से मोहब्बत करेगा वो मोमिन है, और जो नबी की गुस्ताखी करेगा वो काफिर है, काफिर। हाथ उठाकर बोलो, चाहे वो दाढ़ी टोपी वाला करे, चाहे जो भी करे, वो काफिर है जिसने नबी की तौहीन की है। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी दूसरी हदीस सुनाता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफा नंबर 7 की हदीस सुनो। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत इज़ा अमरहुम मिनल अमाल बिमा युतीक़ून फ़क़ालू इन्ना लसना कहयअतिका या रसूलल्लाह इन्नल्लाह ताला क़द गफ़र लका मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़र। हज़रते आयशा कहती है कि नबी, हज़रते आयशा कहती है कि जब मेरे नबी, जब अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा को किसी काम का हुक्म देते, जब सहाबा को किसी काम का हुक्म देते तो उतना ही देते जितने की वो ताकत रखते, जितने की वो ताकत रखते। इसके बावजूद भी सहाबा नबी से अर्ज करते, ए अल्लाह के नबी, हम लोग आपकी तरह नहीं है, हम लोग आपके जैसे नहीं है। आपका वो मकाम है, आपका वो मर्तबा है कि अल्लाह ने आपको मासूम बनाकर पैदा किया है। इधर देखिए, नबी मासूम होते हैं, जैसे फरिश्ते मासूम, उनसे कोई गुनाह नहीं होता, ऐसे नबी भी मासूम होते हैं। नबी से कोई गुनाह नहीं। नबी का बचपना भी गुनाहों से पाक, जवानी भी गुनाहों से पाक, बुढ़ापा भी गुनाहों से पाक। और बुढ़ापा ऐसा कि सर के बाल सिर्फ 17 पके थे। और बोलो, बुढ़ापा ऐसा कि सिर्फ मेरे नबी के सर के बाल कितने पके हुए थे? जोर से बोलो, 17 बाल पके हुए थे गिनती के साथ। आप 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमाए, लेकिन आपका बाल पका नहीं था, सिर्फ 17 बाल मेरे मुस्तफा के पके थे। ये है मेरे आका की शान, मेरे मुस्तफा की शान, मेरे रसूल की शान। जहां रहिए ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए, अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखिए। मोमिन किसको कहते हैं मालूम है? अरे जोर से बोलो, मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखो, मोमिन उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, कभी शक में ना पड़े। जोर से बोलो, कभी शक में ना पड़े। हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, सूद को सूद समझे, जायज को जायज समझे, फर्ज को फर्ज जाने। इधर देखिए, फर्ज को फर्ज जाने, हराम को हराम जाने। मोमिन उसको कहते हैं जो तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे। अब मैं आपको दूसरा वादा पूरा करने जा रहा हूं। वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी के माँ बाप कलमा पढ़े थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं। आज सोशल मीडिया पर, इधर देखिए, सोशल मीडिया पर आप देखिए तो ये बात भी बहुत ज्यादा फैली हुई है। कुछ लोग कहते हैं नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे, वो पागल है, पागल। मैं हदीस सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं। बोलो, पूछूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, पूछूं, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, नमाज किस पर फर्ज है, जिंदों पर कि मुर्दों पर? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, सब लोग बोलो।
बड़ी कीमती बात है, गौर से सुनिए। नमाज किस पर फर्ज? जिंदों पर। अच्छा ये बताइए, नमाज जिंदों पर फर्ज है, लेकिन जो दुनिया में आया ही नहीं, या आया, अरे बोलो, आया और आते ही मां के पेट से पैदा होते ही चल बसा, या दुनिया में आया ही नहीं तो जो आया नहीं उस पर नमाज फर्ज है? अरे जोर से बोलो। तो याद रखिए, नमाज किस पर फर्ज है? जोर से बोलो। जिंदों पर। रोजा किस पर फर्ज है? जिंदों पर। हज किस पर फर्ज है? जिंदों पर। ज़कात किस पर फर्ज है? जिंदों पर। अच्छा एक बात बताइए, रमजान से पहले रमजान का रोजा फर्ज है? अरे बोलो, अभी रमजान का महीना आया, अरे जोर से बोलो, रमजान का महीना आया। तो कोई अगर ये कहे कि रमजान का रोजा रखो, रमजान का रोजा फर्ज है, तो वो पागल है, पागल। अबे पगला, रमजान से पहले बोलो रमजान का रोजा फर्ज नहीं। हज के महीने से पहले, जोर से बोलो, हज फर्ज नहीं। ज़कात हौलाने हौल से पहले, जोर से बोलो, हौलाने हौल से पहले ज़कात फर्ज नहीं। वक्त से पहले नमाज फर्ज नहीं। जोहर का वक्त होगा तब जोहर की नमाज फर्ज होगी, असर का वक्त होगा तब असर की नमाज फर्ज होगी, मगरिब का वक्त होगा तब मगरिब की नमाज फर्ज होगी, ऐशा का वक्त होगा तब ऐशा की नमाज फर्ज होगी। वक्त से पहले नमाज फर्ज नहीं, हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं। तो मेरी तरफ देखो, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, इधर देखिए, मेरे नबी अपने मां के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, तब उनके अब्बा दुनिया से चल बसे। जब मेरे नबी मां के शिकम में थे, पेट में थे, अभी दुनिया में आए नहीं, तब उनके अब्बा 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। मेरे नबी ने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा, मेरे नबी ने अपने अब्बा का चेहरा तक नहीं देखा। अब मेरी तरफ देखिए, और उनकी अम्मी कब गई? जब मेरे नबी 5-6 साल के हुए तब उनकी अम्मी दुनिया से गई। जल्दी बोलो, जब मेरे नबी 5-6 बरस के हुए तब उनकी अम्मी दुनिया से गई। तो मेरे नबी के माँ बाप उस वक्त दुनिया से गए जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत नहीं किया था। और याद रखिए, किसी नबी का कलमा पढ़ना किसी पर उस वक्त फर्ज है, या तो वो नबूवत का जमाना पाए या ऐलान सुने। जोर से बोलो, या तो ऐलान सुने, नबी का ऐलान सुने, नबूवत, ऐलाने नबूवत सुने, या नबूवत का जमाना पाए। और मेरे नबी के वालिदैन करीमैन ने न तो ऐलान सुना न नबूवत का जमाना पाया। जब जमाना भी नहीं पाया, ऐलान भी नहीं सुना, तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। हाथ उठाकर बोलो, उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। और जब कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ, तो इस तरह का इल्जाम लगाना कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, अबे पागल की औलाद, जब उनको कलमा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, नबूवत का जमाना ही नहीं पाया, ऐलाने नबूवत ही नहीं सुना, तो बोलो तुम्हारा ये कहना कि वो कलमा नहीं पढ़े थे, अरे बोलो जो नमाज, जिसको नमाज पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं पाया, वक्त से पहले मर चुका, इंतकाल कर चुका, तो तुम कहो कि वो जहन्नमी है, वो गुनहगार है, तो तुमसे बड़ा पागल कौन है? नमाज वक्त से पहले फर्ज नहीं, रोजा वक्त से पहले फर्ज नहीं, हज वक्त से पहले फर्ज नहीं। इसी तरह से किसी नबी का कलमा पढ़ना उस वक्त फर्ज होता है जब ऐलाने नबूवत सुने या उनकी नबूवत का जमाना पाए। और मेरे नबी के माँ बाप ने न तो ऐलान सुना न नबूवत का जमाना पाया, इसलिए उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं। और जब कलमा पढ़ना फर्ज नहीं, तो अब सवाल ये पैदा हुआ, उस वक्त वो क्या पढ़ते थे, उस वक्त वो क्या थे? तो हजरात याद रखिए, उस वक्त वो मुवहिद थे। क्या थे? जोर से बोलो। उनका कलमा सिर्फ था ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त उनका कलमा सिर्फ था ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, अल्लाह से मोहब्बत करते थे। सिर्फ उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। और उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नती है। हाथ उठाकर बोलो,
اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنتی ہے، کیونکہ نبی کی نبوت کا اعلان بھی نہیں سنا، نبوت کا زمانہ بھی نہیں پایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے بیچ میں 571 برس کا فرق ہے، بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے۔ تو جتنے 571 برس میں موحد تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، سب کے سب جنتی ہیں۔ اور میرے نبی کے ماں باپ بھی اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، موحد تھے، بت پرست نہیں تھے، وہ جنتی تھے، اور اس وقت جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اب آگے سنیے، میں آپ کو حدیث سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میرے نبی جب دنیا میں آئے، اعلان نبوت کیا، تو اپنے ماں باپ کو قبر سے زندہ فرمایا، قبر سے زندہ فرمایا، اور نبی نے ان کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھوایا۔ یہ ساری حدیثیں میں 15 منٹ کے اندر سناؤں گا، ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، وہ چینل والے جلدی نعرہ نہیں لگاتے، لیکن آپ لوگ چپ چاپ سے روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ وہ بیچارہ چینل بھی چلا رہا اور نعرہ بھی لگا رہا ہے۔ آپ کو نعرہ لگانا چاہیے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ تو اب وہ حدیث سنیے کہ میرے نبی کے ماں باپ کیا تھے، بولو کیا تھے، جو بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھے تھے جنتی، کلمہ نہیں پڑھے تھے مسلمان نہیں تھے۔ ابے پاگل کی اولاد، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نہ تو اعلان سنا تھا، نہ نبوت کا زمانہ پایا تھا۔ کیونکہ میرے نبی جب 5-6 سال کے تھے تو امی دنیا سے چلی گئی، اور جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے ابا حضور دنیا سے چل بسے، تو نہ اعلان سننے کا موقع ملا، نہ نبوت کا زمانہ پایا۔ لیکن ہاں، اس وقت وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، موحد تھے، خدا پرست تھے، کبھی پتھر کی پوجا نہیں کی، کبھی بت پرستی نہیں کی، ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ ساری حدیثیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث کو غلط ثابت کرنے پر 5 لاکھ کا انعام، لیکن کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے۔ اگر اجازت ہے تو میں حدیث سناتا ہوں۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو۔ مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513۔ ترمذی شریف، جلد ثانی، باب المناقب، صفحہ نمبر 202 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انه جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول الله فقال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ ہے نعرہ، ہاں سیٹو کا نعرہ، نام ہے سیٹو لیکن بڑا ہے جھیٹو، بڑا نیک لڑکا ہے۔ یہ میں نے محبت میں کہہ دیا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا شریف ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ یہ حضرت کا دیوانہ ہے۔ کوئی اس علاقے کا جلسہ نہیں جہاں یہ سیٹو
نہ جاتا ہو، حضرت کا بہت بڑا فین ہے، دیوانہ ہے ماشاءاللہ۔ میری طرف دیکھیے، بہت شاندار، میں نے آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے، اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو مطلب سنیے۔ حضرت عباس جو نبی کے چچا جان ہیں، جلدی بولو، جو نبی کے چچا جان ہے، ایک دفعہ نبی کے پاس آئے۔ ادھر دیکھیں، جیسے نبی کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا نبی کا چہرہ غصے سے لال بنا ہے۔ کیا بنا ہے؟ جلدی بولو۔ نبی کا چہرہ مبارک غصے سے کیا بنا ہے؟ سرخ بنا ہے، لال بنا ہے۔ ادھر دیکھیے، حضرت عباس نے جب دیکھا کہ نبی کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، غصے سے چہرے سے لگ رہا ہے خون ٹپک رہا ہے، سرخ بنا ہے چہرہ، نبی مسجد نبی میں گئے، منبر پہ تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا کے بعد صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کیا پوچھا صحابہ؟ میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو نبی نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، او صحابہ میں اللہ کا رسول ہوں، حق ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، سچ ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبداللہ کا لاڈلا ہوں، میں عبداللہ کی آنکھوں کا تارا ہوں، تارا، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، بیٹا۔ میرے ماں باپ کے بارے میں جو منافق ادھر ادھر بول رہے ہیں، ان کتوں سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق میں پیدا کیا، پھر اللہ نے دو گروہ بنائے، سب سے بہترین گروہ میں مجھ کو بھیجا، پھر اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے بہترین قبیلے میں مجھ کو بھیجا، پھر اللہ نے خاندان بنائے، جو اس وقت سب سے اعلیٰ خاندان تھا، مجھ کو اس کے درمیان بھیجا، پھر اللہ نے گھر بنائے جو سب سے صاف ستھرا پاکیزہ گھر تھا، مجھے اس میں بھیجا، پھر اللہ نے ماں باپ بنائے جو اس وقت سب سے اچھے ماں باپ، نیک ماں باپ تھے، مجھ کو ان کے پاس بھیجا، ان کی پشت میں بھیجا، ان کے شکم میں بھیجا۔ کان کھول کر سن لو، میری ذات بھی بہتر ہے، میرے ماں باپ بھی بہتر ہے، میری ذات بھی بہتر ہے، میرے ماں باپ بھی بہتر ہے۔ حضرات اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبی نے کیا کہا کہ میری ذات بھی بہتر ہے، میرے ماں باپ بھی بہتر ہے۔ حضرات نبی نے اپنے ماں باپ کو بہتر کہا، اگر کافر ہوتے ان کے ماں باپ تو نبی کبھی بہتر نہیں کہتے، نبی نے اپنے ماں باپ کو بہتر کہا۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی کے ماں باپ کافر نہیں، جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہے وہ گمراہ ہے، وہ بد مذہب ہے، وہ جہنمی ہے، اس سے کہیے توبہ کرو توبہ۔ نبی کے ماں باپ کافر نہیں بلکہ موحد تھے، موحد، وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، کیونکہ نہ تو اعلان نبوت سنا نہ نبوت کا زمانہ پایا۔ لیکن اور بھی حدیث سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ اور میری تقریر آپ برداشت کرے، جلدی سے سن لیجئے، سارا مجمع بالکل ادب کے ساتھ سنے، ایک مرتبہ اور پیار سے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لے، اللہ اللہ۔ در منصور، در منصور، در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب در منصور، جلد نمبر 3، پیج نمبر 424، پیج نمبر 424۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من الاصلاب الطیبة الطاہرہ مصفا مہذبا تنشعب شعبتان
الا كنت في خيرهما وفي روايه اخرى انتقلوا من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات. زور سے بول دو سبحان اللہ. حضرات میری طرف دیکھیے, ادھر دیکھیے. حضرت عبداللہ بن عباس, پہلی والی جو حدیث اس سے پہلی والی میں نے سنائی, یہ نبی کے چچا تھے. کون تھے جلدی بولو؟ نبی کے چچا نے اس حدیث کو بیان کیا. اور اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ نبی کے چچا کے بیٹے نے اس حدیث کو بیان کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا. کیا فرمایا نبی نے؟ سنیے, بڑی شاندار حدیث. نبی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک, آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک, حضرت حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک, حضرت آدم سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک, حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ کے شکم مبارک تک, جن پشتوں سے جن رحموں سے میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں جلوہ گر ہوا, جلوہ افروز ہوا, اس دنیا میں آیا, سب کے سب پاک تھے, سب کے سب پوتر تھے, سب کے سب موحد تھے, سب کے سب طیب و طاہر تھے, سب کے سب خدا پرست تھے, سب کے سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے. اب آپ بتائیے کہ ہم حدیث کی مانے کہ خبیث کی مانے؟ ارے بولو. حدیث کہتی ہے, نبی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک اور حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک, جن پشتوں سے جن رحموں سے میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا, سب کے سب طیب و طاہر تھے, سب مصفہ مہذب تھے, سب خدا پرست تھے, سب موحد تھے, سب لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے, کوئی بت پرست نہیں تھے. کوئی ثابت کر دے کہ نبی کے ماں باپ نے کبھی بت پرستی کی ہے تو میں اس کو جو کہے گا انعام دوں گا. قسم خدا کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ نبی کے ماں باپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی. اور جب ثابت نہیں کر سکتے تو اب پاگل کی اولاد نبی کے ماں باپ کے موحد ہونے پر ایک حدیث نہیں بے شمار حدیثیں گواہ ہے کہ نبی کے ماں باپ موحد تھے, لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. اب آگے چلیے, نبی نے جب اعلان کیا, جلدی بولو, نبی نے جب اعلان نبوت کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی نے ماں باپ کو کلمہ پڑھایا, لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہی تھے, محمد الرسول اللہ بھی پڑھوایا. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو, اللہ اللہ غور سے سن لو. خصائص کبریٰ, خصائص کبریٰ جلد ثانی حجۃ الوداع کا بیان, صفحہ نمبر 67 کی حدیث سنو. المنہ المکیہ فی شرح الحمزیہ, پیج نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے. ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربه ان يحيي ابويه فاحياهما فآمنا به ثم اماتهما اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے. نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے. اللہ سے رو رو کے دعا کیا, اللہ سے عرض کیا, اے میرے پروردگار, میرے ماں باپ نے اعلان نبوت نہیں سنا, نبوت کا زمانہ نہیں پایا, صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, تجھ پر ایمان رکھتے تھے, موحد تھے. اے اللہ
तुझ पर ईमान रखते थे, तुझसे मोहब्बत करते थे, मुवहिद थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला, न ऐलान सुना, न नबूवत का जमाना पाया। मेरी तमन्ना है कि मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, ताकि मैं उनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वा सकूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वा सकूं, पूरा कलमा पढ़वा सकूं। अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमाई, नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, दोनों ने ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ा, फिर दोनों पर मौत तारी हो गई। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर अब खत्म होने वाली है, ये एक दिन का मामला नहीं है। गुलाम रब्बानी की घड़ी हजरत की बारगाह में है। मेरे हजरत इधर देखिए, कसम खुदा आप लोग जितना भी नाज करो कम है। मालदा वालों, हजरत से मोहब्बत करो, अकीदत रखो। ये देखो हजरत कितनी परेशानियों से आपके मालदा आते हैं और रातों रात जाग करके सिर्फ इसलिए जागते हैं ताकि आप लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाया जाए, आपको नबी से जोड़ा जाए, आपको अल्लाह ताला से जोड़ा जाए, आपको दीन इस्लाम से जोड़ा जाए, आपके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन किया जाए। हजरत से मोहब्बत करते रहो, इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है। आले रसूल से मोहब्बत रखना, नबी से मोहब्बत रखना है, और इनसे बोग्ज रखना, नबी से बोग्ज रखना है। इधर देखो, आप में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। आपको पता है हम लोग क्या है? नबी के गुलाम। हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या हैं? अरे बोलो सारा मजमा, हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या हैं? अरे जोर से बोलो हम लोग क्या हैं? नबी के गुलाम हैं। उलमा क्या है? जल्दी बोलो, नबी के गुलाम है। मौलाना वाजुद्दीन साहब नबी के गुलाम, मौलाना अस्माउल कलीमी साहब नबी के गुलाम, मुफ्ती इकरामुल हक साहब किबला नबी के गुलाम, आप नबी के गुलाम, मैं नबी का गुलाम, सब नबी के गुलाम है। इधर देखिए, लेकिन आप गुलाम तो हैं ही, नबी की औलाद भी है। मेरा नबी से एक रिश्ता और आपका मेरे नबी से, जोर से बोलो, दो रिश्ता, एक गुलामी का और दूसरा जल्दी बोलो औलाद होने का भी शरफ हासिल है। तो औलाद रसूल से मोहब्बत रखना, नबी से मोहब्बत रखना है। बिल्कुल अपने सीने में नबी की मोहब्बत पैदा कीजिए और औलाद नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन रखिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर कहूंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, बस अब मेरी तकरीर खत्म हो गई। अगर इजाजत दीजिए सिर्फ बस 5 मिनट में एक और हदीस सुना दूं। अरे बोलो इजाजत है? 5 मिनट में, या अगर हो सकता है हुजूर का हुक्म हो खत्म, तो बस अब मेरी तकरीर यहीं पर खत्म हो रही है। फिर इंशाअल्लाह कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। जहां रहिए नबी से मोहब्बत करते रहिए, आले नबी से मोहब्बत करते रहिए, अपना ईमान अकीदा नबी के बारे में दुरुस्त रखिए और नबी के माँ बाप के बारे में भी दुरुस्त रखिए। नबी के माँ बाप इस दुनिया में सारे जहान से बेहतर आए, उनके माँ बाप पर उंगली उठाना गुमराह होने की निशानी है, जहन्नमी होने की निशानी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा।